لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زائد درود و سلام صفحہ نمبر 14 پر ہے. فرمان سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. الحمدللہ ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الآخر کی آج پہلی رات ہے. 1437 سے ہجری ہے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان پاک شافعی کابینہ کے عاشقان اولیاء اور پاک سرداری کابینہ سدھار ضلع سردار آباد پنجاب پاکستان کے بھی عاشقان اولیاء شریک ہیں. وہ بھی وین کے ذریعے ماشاءاللہ کثیر عاشقان غوث اعظم ایسا لگتا ہے جیسے تیار ہو کر آ گئے. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ. دیکھو غوث پاک کی نیاز کھانی ہے اور پہلے نماز پڑھنی ہے. پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، مگر ہم دونوں ہیں، نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسما بجریا ہے. پاپا جان آپ کو ماہ وقت مبارک ہو. خیر مبارک. یا واسع حمدہ یا واسع حمدہ یا واسع حمدہ یا واسع حمدہ. میری پوتی نے مبارکباد دی ہے ماہ غوث پاک کی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین رضا قاری ہے. پیارے باپا جان کو اور تمام مسلمانوں کو ربیع الگوشت کا چاند مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ. صلو علی الحبیب. میں خالد اتاری کوٹ غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا میرے روزگار میں بندش ہے یا شادی میں رکاوٹ کر دی گئی ہے. کیا ایسا اس کی حقیقت ہے کہ لوگ جادو کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. میں فیضان قطب مدینہ نیو کراچی کا طالب علم. میرا سوال یہ ہے حضور ہم استخارہ کرواتے ہیں تو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بندش ہے. بندش کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے اگر بندش سے مراد یہ ہے کہ اللہ دینا چاہتا ہے مگر کسی نے روک دیا ہے تو کیا اللہ پر کسی کی کوئی قدرت حاصل ہے کہ وہ اس کو روک دے؟ وضاحت فرما دے. جی ہاں، جادو کے ذریعے ایسا ممکن ہے. یہ اس طرح کے تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا. مطلب جو بدماش ہوتے ہیں بہت دھمکی دے کر بول دیتے ہیں اس گلی سے گزرا تو گولی مار دوں گا. تو وہ ڈاکو نے اس گلی کی بندش کر دی. ہمارے گاؤں میں آئے تو تم کو چیر پھاڑ دوں گا. تو
ڈاکو نے یا بدماش نے وہ اپنے گاؤں پر بندش کر دی. بندش بنے پابندی لگا دینا, باندھ دینا کسی چیز کو. گورنمنٹ پابندیاں لگاتی ہے مختلف. تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو چاہا کہ اس پر کوئی پابندی نہ لگے لیکن یہ دنیا والے نے پابندی لگا دی. یہ مراد نہیں. یہ دنیا عالم اسباب ہے, تو اس میں اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی مطلب ہے نہیں کہ پابندی نہیں ڈال سکتا اور کوئی بندش نہیں کر سکتا, اور اللہ چاہے تو بندش لگانے والے کی بندش جب چاہے گا کھل بھی جائے گی. تو اس کے علاج بھی ہیں, جیسے بیماری کہ بھئی یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کھاؤ گے تو نہیں ہوگا. پرہیزی کا بھی تصور ہے, اور احادیث مبارکہ میں پرہیزیاں بیان بھی کی گئی ہیں کہ یہ مت کھانا. جیسے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں آئی تھیں, آشوب چشم ہوتا, بیماری کا نام ہے آپ ہوگی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھجوریں کھانے کا منع فرمایا. تو یہ دنیا بہرحال عالم اسباب ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کہہ دے کہ جادو سے اس کی بندش کر دی, اس کی روزی بند کر دی, تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ایسا ہونا ممکن ہے. اس کے علاج بھی موجود ہیں. اس کی تو ہزاروں مثالیں اگر بندہ دینے پر آئے نا دے سکتا ہے کہ اللہ دینا چاہے اس کو تو معاذ اللہ کو روک ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ نے دینا چاہا یہ پتہ کیسے چلے گا ہم کو؟ یہ تو ہے نہیں کہ کتا چاہے اس پر حملہ کر دے, اس کو کاٹ کھائے, مگر جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑے گا, ایسا بھی نہیں ہے. تو یوں اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, لیکن اس نے جو 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 چاہا ہے ہمارے لیے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. ورنہ بیمار ہو گئے ہم دوا نہ پیے, اللہ نے بیمار کیا, کس نے بیمار کیا؟ اللہ نے بیمار کیا. اب دوا سے کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ کہ اللہ چاہتا ہے بندہ بیمار رہے, بندہ بولتا ہے نہیں میں انجیکشن کھاؤں گا, میں آپریشن کروا کر بھی مقابلہ کروں گا بیماری کا. معاذ اللہ جو علاج کرتا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ نے بیمار کیا, ابھی بولتا نہیں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بندش کے لفظی معنی گرے لگانا باندھنا, تو یہ غلط فہمیاں ہیں. جادو ہی کے ذریعے بندش نہیں ہوتی, پاک عملیات کے ذریعے بھی ہوتی ہے. یہاں پہ نقصان پہنچانے کا جو مقصود ہوگا تو اس میں یہ صورت بنتی ہے. تو یہ چیز تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. جادو کا ثبوت سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے, دیگر مقامات پر موجود ہے. اور گرہ لگانا بندش کا معنی تو یہ قرآن پاک کی آیت سے واضح الفاظ میں ہے کہ لبید جو یہودی تھا اس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرایا تھا کہ اس کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اقدس کے اندر تکلیف ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 2 صورتیں نازل فرمائیں, سورہ فلق, سورہ ناس. تو اس میں جو الفاظ ہیں قل اعوذ برب الفلق, آپ فرمائیے میں فلق کے رب یعنی صبح کا جو رب ہے, صبح کو پیدا کرنے والا, صبح کرنے والا, صبح کو بنانے والا رب, اس کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور آگے اس میں الفاظ ہیں کہ کن کن چیزوں سے, تو ان میں ایک ہے ان عورتوں کے شر سے کہ جو گرہ کے اندر پھونکے مارتی ہیں, گرہ لگا لگا کے اس میں پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہیں, ان سے بھی پناہ مانگی. تو یہ بندش ہی کی گئی جس میں اقدس پر اس کے اثرات آئے کہ جس سے جسم میں تکلیف ہوتی تھی. تو پھر یہ 11 گرے لگی ہوئی تھیں اور 11 آیتیں نازل ہوئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا, وہ نکالا گیا جو گرے لگائی گئی تھیں اور وہ ہٹائی گئی, تو اس سے وہ تکلیف دور ہو گئی. تو یہ تو قرآن پاک سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ یہ بندش کر کے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ جو یہ بندش کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقابل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ اس کی کوئی قدرت غالب ہو گئی. ایسا یعنی بیان کرنے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ جو بندش کے دلائل دے رہا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو. بات وہی ہے کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اس کی مشیت. اس کی کائنات کے چلانے کا طریقہ الگ چیز ہے اور اس کی رضا الگ چیز ہے. کفر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو ناپسند کرتا ہے, لیکن دنیا میں کافر موجود ہیں اپنی مرضی سے کفر کر رہے ہیں. تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گئے؟ ہرگز ایسا تصور نہیں ہے اللہ سے بڑھ سکیں. تو بات یہی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور اسباب کے اوپر ہی بندے کی پکڑ ہوتی ہے. سبحان اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جہانگیر بول رہا ہوں کوئٹہ سے. ہمارے علاقے میں ایسے ہے نا، جب نماز ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے اذان دیا جاتا ہے. وہ اذان بعض اوقات بجلی نہیں ہوتا تو بجلی کے بغیر پڑھا جاتا ہے. اگر ایسا ہے کہ درمیان میں بجلی آ جائے تو پھر کیا اذان کو اسی طرح رہنا چاہیے یا دوبارہ لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنا چاہیے؟ پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اونچے اونچے منارے پہ چڑھ کر اس کی کھڑکیاں بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوں گی، تو بہرحال اس پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اور یہ اوپر چڑھ کر کھڑکیوں کے بعد اس لیے اذان دیتے تھے تاکہ آبادی میں دور دور تک آواز جائے. اور حی علی الصلاح میں اس طرف سیدھے ہاتھ کی کھڑکی کے باہر منہ نکالا، حی علی الفلاح میں الٹے طرف کی کھڑکی کے باہر یوں منہ نکالا یوں. اب تو ہمارے مائک اور لوگ یہ انداز بھول ہی گئے اصل اذان کا، تو حی علی الصلاح یوں کرتے ہیں، یوں کر کے یہ ساری لاتے ہیں، جھومتے ہیں. اس میں ہے وہی کہ طریقہ وہی ہے کہ پورا سر چہرہ گھوم جائے. حی علی الصلاح میں بھلے کھڑکی نہیں ہے اور مائک ہے لیکن وہی انداز رہے گا. تو اگر پہلے تو اس بجلی ہوتی ہی نہیں تھی، تو اب اذان کے دوران اگر اذان مائک میں شروع کی اب بجلی چلی گئی، پھر کیا کریں گے؟ رک جائیں گے. تو اذان جہاں سے چل رہی ہے بجلی آنا جانا جاری رکھے، اذان اب اپنے راستے پر چلتی رہے گی، پوری ہوگی انشاءاللہ، تو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بنگلہ دیش کی شہر ڈھاکہ فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کی درجہ ثالثہ کی طلبہ ہوں. میرا نام محمد مقصود رضا تری. آپ کی بارگاہ میں میرا عرض یہ ہے کہ ہمارے غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرنے کے لیے جنگل میں 25 سال گزاری. کیا ہم بھی اس دوران میں عبادت کرنے کے لیے جنگل میں جا سکتے ہیں؟ امی ابو سے پوچھ لیں. یہ جواب امی ابو جو دیں نا اس پر عمل کریں. آپ امی ابو 25 سال کی اجازت دیں تو پھر مولانا سے پوچھ لینا کہ میں کیا کروں. تو یہ غوث پاک کا حصہ تھا جو وہ لے گئے. ہم تو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم کو کھانا بھی کھلائیں گے، ٹھنڈے پنکھے کے نیچے تم کو سلائیں گے، چھت کے نیچے. جنگل نہیں ہوگا بلکہ آبادی ہوگی، شہر ہوگا، تب بھی نہیں آتے. ہاں بول کے بھاگ جاتے ہیں، ہم نہیں آتے. یہاں اتنی منتیں کر کر کے بلاتے ہیں کہ دیکھو کیسے پنکھے چل رہے ہیں، لنگر رضویہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، آ جاؤ تو تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، ہے نا، سارے نہیں آتے. تو 25 سال کے لیے کون جائے گا؟ تو غوث پاک کا حصہ تھا. تو آج جبھی تو ہم غوث پاک کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی مشقت کی، ریاضت کی اور عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. ولایت تو خیر عبادت کے ذریعے ملے گی یہ نہیں، وہ ولایت کی تلاش میں نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا میں لگے ہوئے تھے. اور ولایت تو ان کو بچپن سے مل گئی تھی، پیدائشی ولی تھے غوث پاک تو، جس کو مادر زاد ولی بولتے ہیں. مادر زاد ولی یعنی پیدائشی ولی. تو ہم کو 25 سال کا تو معاملہ نہیں ہو سکتا. البتہ اس کے بھی اپنے شرائط ہیں. گوشہ نشینی اس کو بولتے ہیں، خلوت، یعنی سب دنیا سے کٹ کر جنگل میں جا کر عبادت کرنا. تو یہ سب کے لیے اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کے شرائط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کو کسی کو اجازت ملے تو وہ کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. آپ ایسا کرو، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 مہینے کر لو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر، امی ابو کی اجازت لے کر، اور خوشخبری بھیجو مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادر حسین اختاری
رجان شہر سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نماز اور روزہ کب فرض ہوئے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. نماز اور روزہ کب فرض ہوئے؟ نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر کرائی، جنت کی سیر کروائی، جہنم کے طبقات دکھائے، بڑے عجائبات دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز عرش پر بلا کر فرض کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش پر مکان نہیں ہے، وہ مکان سے گھر سے پاک ہے. اور روزہ 2 سنہ ہجری میں فرض ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے گاڑی خریدی اور اس وعدے پر کہ 2 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ کریں گے، لیکن مجبوری کی سبب سے وہ پیسے نہ کر سکے اور 2 مہینے میں وہ پیمنٹ نہ ہوئی. جس شخص سے گاڑی خریدی تھی اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں 8,000 روپے زیادہ لوں گا. اس صورت میں اسلامی بھائی کیا کریں؟ کیونکہ گاڑی کی تمام کاغذات فائل وغیرہ اس شخص کے پاس تھی. رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ. یہ ان کا 8,000 روپیہ مانگنا جو ہے یہ ناجائز ہے. قرض پر نفع یہ سود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آج کل یہ جو میک اپ کے لیے جو برشز استعمال ہوتے ہیں جن کو بالوں کو کلر کیا جاتا ہے، جن سے ان میں جانوروں کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں، پگ کے بال یا گلہری کے بال استعمال ہوتے ہیں، حرام جانوروں کے بالوں کے برشز بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی رہنمائی اگر مل جائے. تو سور کے بال تو اگر ناپاک ہی رہیں گے. گلہری یعنی سور کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں تو ان کی ہڈی اور بال جو ہے نا، ان پر اگر رطوبت نہ ہو، چکناٹ سوکھ جائے، ختم ہو جائے، یا یہ اچھی طرح دھل جائے کہ اب ان میں کوئی رطوبت نہ رہی اور اب یہ سوکھ گئے، تو یہ پاک ہوتے ہیں. تو گلہری کے بالوں کا برش تو استعمال کرنا جائز ہے. البتہ پگ یعنی سور کے بال کا برش استعمال کرنا یہ جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ کو شہزادہ اطار حاجی عبید رضا مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہزین ہے اور میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ موت کا انتظار کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں. موت کا انتظار کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے. موت کا انتظار بندہ اس کی
لیے اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھے، تیار رکھے کہ اب آئی کہ اب آئی موت، اب آئی کہ اب آئی. تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے. ہاں اگر بیماری سے تنگ آ کر موت کی دعا کرتا ہے یا پریشانی سے، بے روزگاری سے تنگ آ کر موت کی دعا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مزید زندہ رہوں گا تو گناہ بڑھیں گے میرے، تو اب گناہوں بھری زندگی سے نجات پانے کے لیے دعا کرتا ہے تو جائز ہے. فضائل دعا جو کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے احسن الوعا، مکتبۃ المدینہ نے اس کا نام فضائل دعا رکھا ہے. کہیں کہیں آسان الفاظ ترجمے کیے ہیں، عربی فارسی کے ترجمے کیے ہیں اور حوالے دیے ہیں جس کو تخریج کرنا کہتے ہیں. فضائل دعا 181 پیج نمبر. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرو، اگر ناچار ہو جاؤ کہو، یعنی پریشانیوں سے تنگ آ جاؤ، مجبور ہو جاؤ تو کہو خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو. ایک شخص نے پوچھا بہتر لوگوں کا کون ہے، یعنی لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور کام اچھے. عمر بڑی ہو، دراز مانے بڑی لمبی، جس کی عمر لمبی ہو اور کام اچھے. عرض کی بدتر یعنی لوگوں میں سے بہت برا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر بڑی ہو اور کام برے. یہ جو روایت بیان کی گئی اس کا خلاصہ ہے کہ پس نیک بندے کے واسطے زندگی نعمت اور بدکار کے لیے زندگی نقمت یعنی سزا، مگر تمنا موت کی اس خیال سے کہ جس قدر جیوں گا زندہ رہوں گا زیادہ گناہ کروں گا نادانی ہے. اگر گناہوں کو برا جانتا ہے تو ان کے ترک یعنی ان کو چھوڑنے پر مستعد یعنی تیار ہو، اور عمر دراز طلب کرے یعنی لمبی عمر طلب کرے مانگے تاکہ عبادت و ریاضت سے ان کا تدارک یعنی تلافی کرے. یعنی گناہ بہت ہو گئے تب بھی موت کی تمنا کے بجائے لمبی عمر کے ساتھ ساتھ وہ نیکیوں کی طلب کرے اللہ تعالی سے، اور اس میں خوب عبادت کر کے جو پچھلے گناہ ہو گئے ان کی تلافی کرے. یعنی وہ نقصان پیمنٹ کرنا جو تلافی، جو نقصان ہو گیا اس کو مطلب ہے کہ دور کرے عبادات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے. حقوق العباد ہیں تو وہ ادا کر کے اس کے خوب توبہ اللہ کر کے دور کرے اس کو. تاہم جو گناہوں کی وجہ سے تنگ آ گیا تو وہ اگر دعا کرتا ہے کہ مجھے موت مل جائے کہ میں مطلب اب مجھے امید نہیں کہ میں جیوں گا تو کوئی نیکیاں کروں گا، تو گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کا دعا مانگنا جائز ہے موت کی، مگر نادانی ہے. یعنی کہ یہ سودا غلط ہے. یوں سمجھ لو کہ اس دعا کے بدلے کہ جیسے ہم نے کسی ہوگا کہ میرا بچہ بہت تنگ کرتا ہے یہ مر جائے، تو مر جائے کی دعا کرنے کے بجائے یہ دعا کرے کہ سدھر جائے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا، بد دعا کی اجازت نہیں ہے اس طرح کی. اس کی صورت ہے کہ وہ ایسا ظالم ہو جس کی اصلاح کی کوئی امید نہ ہو، اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ہلاک ہو جائے، مر جائے، ورنہ ہر ایک کے لیے اس طرح کی بد دعا نہ کی جائے، اجازت نہیں ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلی حضرت کے اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے. ایمان پہ بہتر موت اے نفس تیری ناپاک زندگی سے. ایمان پہ بہتر موت اے نفس تیری ناپاک زندگی سے. یہاں تو خیر دعا نہیں فرمائی، یہاں ایک طرح کی نیکی کی دعوت یا مدنی پھول اعلی حضرت نے دیا ہے کہ گناہوں بھری زندگی سے تو ایمان پر مر جانا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ نافرمانی نہ کرے.
موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت مومن کے لیے کفارہ ہے. یہاں تک کہ نزعہ میں جو تکلیف ہوتی ہے سکرات میں, اس سے بھی اس کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, اس کو فائدہ ہوتا ہے, ثواب ہوتا ہے مومن کو, مسلمان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرجیل اتاری ہے, میں ہولینڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, گڑیا بالو یعنی ٹیڈی بیئر اور ڈول سے کھیلنا کیسا؟ گڑیا بھالو وغیرہ سے کھیلنا جائز ہے. اب بچے کھیلتے ہیں, بچے کھیلنا جائز ہے, لیکن ان کو شو کیس میں سجا کر رکھنا, جو اس طرح سجا کے رکھتے ہیں نا, یہ تعظیم کی جگہ ہوتی ہے, یہ ناجائز ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو اگر آپ گڑیا لیے, بالو لیا ہے, تو یہ الٹ پلٹ ٹھوکروں میں پڑے ہوں, الٹے منہ پڑے ہوں, بے ترتیب پڑے ہوں, اس کو سجا کر رکھ نہیں سکتے. تو آج کل مصیبت یہ کہ سجا کے رکھتے ہیں شوکیس میں. اس سے توبہ کریں اور صفائی کر دیں اپنے شوکیس کی. ہاں, گلدستہ رکھنا ہے, کار ہے, ہوائی جہاز ہے, جس میں انسانی یعنی جاندار کی تصویر نہ ہو. تو اگر ایسا کھلونا ہے آپ کے پاس, اس کا چہرہ اچھی طرح کھرچ دیں. خالی آنکھیں پھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. اسٹیکر لگے ہیں جیسے تصویر کے, اسٹیکر کو اکھیڑ دیں, یہ اکھڑتا نہیں ہے تو کھرچ دیں کسی نوکدار چیز سے. شاید پانی, گرم پانی والا کپڑا اس پہ پھیریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پگھل کر ہی اکھڑ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا مقیم مقتدی ادا نماز اور قضا نماز مسافر امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر. ادا و قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے, اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے, اور ان رکعتوں میں قراءت بالکل نہ کرے. جو اپنی 2 اب پڑھے گا اس میں قراءت بالکل نہ کرے, بلکہ بقدر فاتحہ سورۃ الفاتحہ جتنا وقت چپ کھڑا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلیم اتاری ساہیوال شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبوتر کھلے ہوتے ہیں اور ہم اڑاتے ہیں تو کسی کبوتر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کوئی آتا ہی نہیں لینے کی, تو اس کے متعلق کیا ہے؟ اور بعض دفعہ اسی طرح اپنا بھی ہوتا ہے کہ کبوتر اڑتا ہے تو کسی کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم بھی نہیں لینے کے لیے جاتے, اور اگر کہیں سے لینے جائیں تو وہ دیتے ہی نہیں. تو کیا حکم ہے؟ ایسا کرنے سے ہمیں کیا گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کا فرما دیں, بہت مہربانی. یہ جو پالتو کبوتر ہوتے ہیں نا, تو یہ ظاہر کسی نہ کسی کی ملک ہوتے ہیں, اس کا مالک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو اس لیے اگر اڑ کر اپنے پاس آ گیا تو ہم رکھ نہیں سکتے اس کو. رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. واپس اڑا دے اس کو. مالک ڈھونڈنے کی تو صورت اس وقت بنے گی جبکہ اس کی نیت سے کہ اب میں رکھ لوں, اس کو پکڑ لیا کہ میں رکھوں گا, تو یہ ایک غصب کی صورت بن گئی, چھیننے کی. اب اس پر واجب ہے کہ اس کا مالک تلاش کر کے اس کو دے. اب یہ تلاش کرے اور مالک ملنے کی امید جب جاتی رہے, اب یہ کسی کو صدقہ کر دے, ہے نا. یہ اس کا مسئلہ لقطے کی صورت بنی کہ لقطے کی طرح اس کو یہ واپس کرے, ورنہ یہ اڑا دے. اچھا, دوسرے نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کی جیب کٹ گئی تو آپ دوسروں کی جیبیں کاٹتے پھرے. آپ حکم شریعت پر عمل کریں. وہ اگر اس طرح رکھ لیتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. اور آپ بولے کوئی لینے نہیں آتا تو اصل وہ تلاش کیسے کرے بیچارہ, یہ پتہ نہیں کس کے یہاں چلا گیا میرا کبوتر. کئی گھر ہوتے ہیں نا اور یہ اڑتا ہے, کتنی دور دور تک یہ اڑتا ہوگا, تو یوں لینے لوگ نہیں آتے ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہوگا, ورنہ کوئی نہ چھوڑے, 1 روپیہ نہ چھوڑے. تو یہ تو سینکڑوں روپے کا ایک کبوتر ہوتا ہوگا, وہ آ کر جھگڑا کرے آپ سے کہ میرا کبوتر لاؤ. چھپا کر کسی کی چیز ناحق لے لینا
یہ چوری ہوتی ہے. اور چھین لینا بھلے دیکھ رہا ہے وہ چھینا, تو یہ ڈکیتی ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو. عام کبوتر جو جنگلی اڑتے رہتے ہیں نا, کالے رنگ کے ہمارے اڑتے ہیں, تو یہ جنگلی ہوتے ہیں, یہ کسی کی ملک نہیں ہوتے. یہ جس نے پکڑ لیا وہ اس کا مالک. اس کا شرعی مسئلہ ہی ہے. اب اگر جنگلی کبوتر بھی کسی نے پکڑ لیا, اس کے قبضے میں آ گیا, اب یہ اڑا, اب اور کوئی نہیں لے سکتا. اب یہ اسی کی ملک پر باقی رہے گا جس کا ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال غوثیہ. میرے مرشد سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جب پیدا ہوئے تو زبان پر کیا الفاظ تھے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عبداللطیف اطاری کارکردگی ذمہ دار پاک ارشدی کابینہ. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی زبان پر اللہ اللہ کا لفظ تھا. جواب درست ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند دل فیروز ساعت پہ لاکھوں سلام. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والے رنگت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم امام مصطفیٰ والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سی کہے
जाने रहमत पे लाखों सलाम हुस्न जमाल मुस्तफा मरहबा सद मरहबा इज़्ज़ो जलाल मुस्तफा मरहबा सद मरहबा